گا. جنگ میں طیارے نہیں گریں گے تو کیا ہوگا؟ جنگ ہوگی تو کارتوس تو گریں گے. دیکھیے جب زیادہ جنگ ہوتی ہے نا تو زیادہ جہاز گرتے ہیں, اور زیادہ جنگ ہو تو زیادہ کارتوس. صحیح کہا تھا کہ 6-0. اب یہ 6-0 پہ بھی آئیں گے. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید اس حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں. سر اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم انڈین میڈیا کے اوپر چینج آف نیریٹو ہو رہا ہے. پہلے کہہ رہے تھے ایک بھی نہیں گرا, ہم نے جناب لاہور پورٹ اڑا دیا, رحیم یار خان بیس پہ حملہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اب نیریٹو چینج کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھ گر بھی گیا تو کیا ہو گیا, جنگوں میں تو گرتے ہیں. اس نیریٹو سے پہلے یہ بیان ہے جس کو وہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے انیل چوہان صاحب کا. ایک دن میں 2 بار اعتراف کر گئے وہ کہ ہمارے جہاز گرے, لیکن کیوں گرے یہ دیکھنا ہے. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس جنگ میں جو پچھلی جنگوں کے مقابلے میں ایک منفرد پہلو یہ ہے کہ پاکستان نے نہ صرف دفاعی سطح پہ بھارت کو بالکل ایک عبرتناک شکست دی ہے, بلکہ سفارتی اور انفارمیشن کے محاذ پہ بھی اس کو پوری دنیا میں آئسولیٹ کر دیا ہے. اور آپ نے جس طرح شروع میں کہا کہ انہوں نے جو اپنا سفارتی وفد بھیجا ہے پوری دنیا میں, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی سیاسی سفارتی قیادت کو اس بات کا اعتراف اور احساس ہے کہ پوری دنیا ان کے بیانیے اور موقف سے متفق نہیں ہے اور ان کو مزید گمراہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یقینی طور پہ چونکہ جھوٹ کے آپ نے بالکل صحیح کہا پاؤں نہیں ہوتے ہیں, کوئی حقائق تو ان کے پاس ہے نہیں جو وہ بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا موقف جنگ شروع ہونے سے پہلے سے اتنا اصولی اور واضح تھا کہ پوری دنیا نے اس کو سپورٹ کیا, اور وہ یہ تھا کہ پہلگام میں جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کی بین الاقوامی آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں اور پاکستان اس میں شریک ہوگا. لیکن بھارت نے تحقیقات کرانے کے بجائے پاکستان پہ جارحیت کی ناکام کوشش جو کی, اس کا اس کو عبرتناک نتیجہ بھگتنا پڑا ہے. تو اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق پوری دنیا میں ان کے جو لیڈرز ہیں, سیاسی قائدین ہیں, وہ جا رہے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ جی پاکستان کتنا بڑا خطرہ ہے. اس سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ ان کی جو کوشش تھی دنیا کو بتانے کی کہ جی ہم ایک عالمی طاقت بن گئے ہیں, اور اب امریکہ کو بھی یہ خوش فہمی دے رہے تھے وہ کہ جی ہم تو چین کو کنٹین کرنے میں آپ کے لیے صف اول کے اتحادی ثابت ہوں گے. اور تیسری بات یہ کہ پوری جنوبی ایشیا میں ہم سب سے بڑی طاقت ہیں اور ہماری پورا جبر و استبداد قائم ہو چکا ہے, تسلط قائم ہو چکا ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں, یہ تینوں بھارتی غلط فہمیاں الحمدللہ پاک فوج نے عوام کی مدد اور اللہ کی خوشنودی سے دور کر دی ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں مغربی طاقتیں بھی جو ہیں وہ زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں بھارت کو دیکھ رہی ہیں کہ ان کے اوپر جتنی زیادہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی, لیٹسٹ ویپنز دیے تھے, وہ بھی ضائع ہو گئی ہے. اور وہ چین کو کیا کنٹین کرے گا, وہ تو پاکستان کی 3 گھنٹے کی جو پھینٹی ہے وہ بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ داخلی سطح پہ بھی جو ان کے سیاسی مخالفین, بلکہ بی جے پی کے لیڈرز بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو $80 ارب آپ خرچ کرتے ہیں, دنیا کا 4تھا بڑا دفاعی بجٹ, اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہوتا ہے. ان کے کروڑوں لوگ جو واش روم سے محروم ہیں, جو تعلیم اور خوراک سے محروم ہیں, ان کے مسائل تو پاکستان پہ اس طرح جارحیت کر کے اربوں ڈالر کا بھارت کی معیشت اور دفاعی کو صلاحیت کو نقصان پہنچا کے تو حل نہیں ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں مودی سرکار کے لیے داخلی سیاست میں بھی بہت بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, عالمی سطح پہ بھی. بالکل. سید محمد علی صاحب, اب پاکستان کا جو سفارتی وفد ہے بلاول بھٹو کی زیر صدارت وہ اس وقت نیو یارک میں موجود ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ بھارت ٹیبل پر بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا؟ بہت شکریہ جی. پہلے تو میں آپ کی دعا پہ آمین کہتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دیکھیں پچھلے ماہ میں بھارتی میڈیا کا طرز عمل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, کیونکہ اسی جھوٹ کے ذریعے سے پوری دنیا کے سامنے جو ہے ان کی اصلیت واضح ہوئی ہے, اور دنیا کو بھی سمجھ آئی ہے کہ تمام تر وسائل, افرادی قوت, ٹیکنیکل مہارت اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے باوجود یہ جھوٹ کا سہارا لینے پہ مجبور ہیں. اس لیے آپ دیکھیں پورے عالمی میڈیا نے ان کا موقف بھی کیری نہیں کیا, اور سفارتی سطح پہ بھی ان کو ناکامی ہوئی. دیکھیں سفارتی سطح پہ ان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے چین کو کنٹین کرنے کے حوالے سے, اس میں چین کے خلاف امریکہ بھارت کو سب سے اہم اتحادی سمجھتا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے 3 گھنٹوں کے اندر ان کو ہاٹ لائن کے اوپر سمجھیں کہ یہ
معافی مانگنے پہ مجبور کر دیا کہ فوری طور پہ آپ پلیز جنگ بندی کر دیں, ہم اور تباہی برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ تو پاکستان نے دنیا کی چوتھی بڑی دفاعی قوت کو 3 گھنٹے میں ناکوں چنے چبا دیے, تو کل کو وہ چین کے خلاف کیا کھڑے ہوں گے, پہلی بات. تو امریکہ میں بھی اب یہ حقیقت پسندانہ انداز میں سوچ ابھر رہی ہے کہ جناب ہم یوں لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے اور ہم شاید غلط جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہیں, اور پاکستان کو دوبارہ سے اہمیت دی جا رہی ہے. اب اس حالات میں, ان حالات کے تناظر میں جو پاکستان کا وفد ہے امریکہ پہنچا ہے, تو یقینی طور پہ وہ 3-4 کام کریں گے. ایک تو وہ بھارت کی جو تمام دہشت گردی کی پشت پناہی 25 سال سے مسلسل ہو رہی ہے, خصوصاً BLA اور TTP کے حوالے سے, ان کے جو گلبشن یادیو صاحب ہمارے سرکاری مہمان ہیں, وہ ناقابل تردید حقائق دنیا کے سامنے رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوبارہ عالمی برادری کو یاد کرائیں گے, اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں بھی ہم نے اجلاس اس کشیدگی سے پہلے بلایا تھا, جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل جو ہے انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ کروانا چاہتے ہیں پہلگام واقعے کی. ہم اس موقف پہ ابھی بھی قائم ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ سیکیورٹی کونسل پہ زور دیں کہ وہ ان الزامات کی انویسٹیگیشن کرائے, تاکہ حقائق تک پہنچا جا سکے اور بھارت کے جھوٹ کا پردہ بے نقاب کیا جائے. اور تیسری بات یہ کہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب چائنیز اگر ہم دیکھیں وہ بڑا ساری صورتحال سے بڑا الوف رہتے تھے, زیادہ آ کر کامنٹ نہیں کرتے تھے, لیکن اب وہ بڑی پوزیشن لے رہے ہیں, خاص طور پہ پاکستان نے جس طرح جیت حاصل کی ہے اس کے بعد. دوسرے ان کے CDS کی جانب سے یہ ایک طریقے کا اعتراف کہ ہمارے جہاز گرے ہیں. اس کے آگے کیا ان کا نیریٹو رہ جاتا ہے؟ اب یہ دنیا کو کیا بتائیں گے کہ ان کی جنگ میں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ بہت اہم سوال کیا. دیکھیں میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ چاہے امریکہ ہو, چاہے چین ہو, چاہے برطانیہ ہو, چاہے فرانس ہو, چاہے روس ہو, ان تمام بڑی طاقتوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ بھارت نالائق بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے, اور ساتھ میں دہشت گردی کی پشت پناہی بھی کرتا ہے. تو یہ وہ حقیقت ہے جو اب پوری دنیا پہ واضح ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھی جو چینی ماہرین جو بات کر رہے ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل 2 وجہ سے ہے. دیکھیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تو ایک انڈس واٹر ٹریٹی ایک باضابطہ ایک ٹریٹی کی شکل میں موجود ہے جس کی بھارت وائلیشن کر رہا ہے, لیکن چین اور بھارت کے درمیان کوئی ٹریٹی موجود نہیں ہے. تو کل کو اگر چین جو ہے ان دریاؤں کا جو کہ بھارت کی جانب آتے ہیں رخ موڑ دے یا ان کا روک دے پانی, تو بھارت کے پاس کوئی قانونی چارہ جوئی کا بھی کوئی حق کسی قانون کے تحت موجود نہیں ہے, جبکہ پاکستان کے پاس یہ حق اس قانون انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت موجود ہے. تو یقینی طور پہ بھارت اب دوبارہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ یہ بھی اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے, جس کا خمیازہ وہ دیگر ممالک کے سامنے نہ تو اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے اور نہ وہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی یہ تشویش پائی جاتی ہے. میں بلاول صاحب اور ان کے وفد کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ امریکہ کو یاد دلائیں کہ صرف پاکستان ہی بھارت کی دہشت گردی کا ٹارگٹ نہیں ہے, صرف کشمیری اس کا ٹارگٹ نہیں ہے, بلکہ خود امریکی شہری بھی اس کے ٹارگٹ ہیں, جو کہ سکھ اور کینیڈا امریکہ کے اندر بھی جو شہری ہیں. خود امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کے اندر وہ سکھ امریکی شہری جو کہ بھارت کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں ان کو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را ہلاک کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے اور کوششیں کرتی رہی ہے. یہ باتیں ہمیں امریکی حکام کو بھی یاد دلانا ضروری ہے. بالکل, یہ آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. سعید محمد علی ہمارے ساتھ تھے, اور جب بات یہ پانیوں کی تو ہوائیں ہو, فضا ہو, پانی ہو, چرند پرند درخت, ان پر کسی کا اختیار نہیں, کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. تو بڑی کہتے ہیں نا بڑی کاوشوں کے بعد ایک انڈس واٹر